اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد اور حسد ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن ان دونوں میں سے جو حسد ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ حسد میں جو حاسد اور جو محسود ہے ان دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ حسد ہے کیا۔ حسد ہم اس کی تعریف کچھ اس طرح کر لیتے ہیں کہ حسد وہ چیز ہے جس میں کوئی بھی شخص دوسرے شخص کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہوئے ہیں، جو اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ اس کا وہ دل میں وہ بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں اس سے ختم ہو جائیں یا وہ چیزیں اس سے ضائع ہو جائیں۔ دوسری طرف ہم دوستوں یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی دے دیں، وہ بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل کسی کو گاڑی دی ہوئی ہے یا کسی کو کوئی بنگلہ دیا ہوا ہے یا کسی کو کوئی اچھی گڈ لکنگ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کسی کو کوئی خصوصیات دی ہوئی ہے یا کوئی نعمت دی ہوئی ہے، تو اگر ہم یہ خواہش کریں کہ یا اللہ یہ چیز ہمیں بھی دے دے تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بغض کر لیں کہ یا اللہ اس کی گاڑی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کے پاس مکان ہے یا کوئی بنگلہ ہے تو ہم کہیں کہ یا اللہ اس سے یہ چیز چھین لے، تو یہ انتہائی غلط ہے اور یہ بغض میں آ جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ حسد میں آ جائے جو کہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الفلق کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اس کا مفہوم کچھ وہ اس طرح ہم لے لیتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور دوستو حسد وہ دل کی ایک سنگین وہ بیماری ہے، اور دل کی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی زیادہ وہ اہمیت ہے۔ اگر ہمارا دل وہ خوش ہے یا دل وہ پاک ہے تو ہم خوش ہیں، اور اگر ہمارا دل وہ پاک نہیں ہے، ہمارا دل خوش نہیں ہے، تو ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ جگہوں میں بار بار فرماتے ہیں انسان وہ جنت میں وہ داخل ہوں گے جن کا قلب وہ سلیم ہوگا، یعنی کہ دل جن کا پاک ہوگا۔ اگر انسان کا قلب وہ سلیم نہیں ہے، قلب وہ پاک نہیں ہے، یعنی کہ دل پاک نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوستو یہ دیکھ لیں کہ ایک حسد کرنے والے کا دل وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے جو صحت مند ہے تو اس کا سارا جسم وہ صحت مند ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اس کا سارا جسم وہ بیمار اور بے جان ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ دل ہے۔ اور اگر ہم اپنے دل میں وہ بغض رکھیں گے، دل میں وہ حسد رکھیں گے تو ہمارا دل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ حاسد کی وہ پہچان کیا ہے۔ حاسد کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان سے تقریباً ناخوش ہی رہتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں یا جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور ساری مصیبتیں میرے پر ہی آ رہی ہیں۔ حالانکہ وہ اتنا خوشحال ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوگا، لیکن وہ یہی سمجھے گا کہ یار جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ میرے پاس ہی آ رہی ہیں یا میرے اوپر ہی آ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حاسد وہ ہمیشہ وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ اس پہ ہمیشہ ناشکری ہی کرے گا۔ مطلب کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں دی، اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو ایک مصیبت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ اس پر ہی وہ اس کے بدلے میں ساری جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو وہ رد کر دے گا یا ناشکری وہ کرتا رہے گا۔ اور تیسری بات کہ حاسد وہ جس شخص سے حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں کو وہ ڈھونڈ کر اس کو ڈھونڈے گا کہ یار اس میں غلطی کیا ہے، اس کی غلطیوں کو وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا لوگوں کے سامنے، مطلب کہ تاکہ لوگ اس کو برا سمجھیں، لوگ وہ اس سے وہ نفرت کریں۔ وہ اس طرح وہ مطلب کہ جس سے حسد کرتا ہوگا اس کو مختلف وہ طریقے سے ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آپ لوگوں نے تو یہ قرآن پاک میں وہ پڑھا ہی ہوا ہے کہ بے شک عزت اور ذلت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کوئی بھی شخص وہ اس شخص کی عزت نہیں بڑھا سکتا جس کی اللہ تعالیٰ وہ عزت نہ بڑھانا چاہے، اور کوئی بھی شخص اس شخص کی عزت نہیں کم کر سکتا جس کی
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عزت جو ہے وہ بڑھانا چاہیے۔ چوتھی بات کہ حاسد ہمیشہ جو ہے وہ پریشانیوں میں رہتا ہے، مطلب کہ وہ ایک پریشانی ختم ہوگی اس کی دوسری پریشانی شروع ہو جائے گی۔ وہ بہت محنت کرتا ہوگا، سال ہر سال محنت کرنے کے بعد اس کی مینٹلی ہیلتھ، اس کی فنانشیل ہیلتھ، یا جیسے بھی آپ کہہ لیں کہ جو اس کی فنانشیل یا مینٹلی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہی رہے گی، کیونکہ وہ دوسروں سے حسد کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتا ہے کہ یار یہ چیز آج میرے پاس ہے تو اس کے پاس ہے وہ زیادہ کیوں ہے، مطلب کہ اس نے میں بھی ترقی کی ہوگی، اس وقت اس کے پاس فار ایگزامپل 1 لاکھ ہے، وہ جو ہے وہ 10 سال بعد اس کے پاس 50 لاکھ، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرے گا اس کا کہ یار اس کے پاس جو ہے وہ 2 کروڑ کیوں آ گیا، اس کے پاس جو ہے وہ 5 کروڑ کیوں آ گیا، یا اس وقت جو ہے وہ اس کے جس شخص کے ساتھ کمپیریزن کر رہا تھا اس کے پاس گاڑی ہے چھوٹی، اب اس کے پاس جو ہے وہ بڑی گاڑی آ گیا اور اس کے پاس چھوٹی گاڑی، وہ یہ اس حسد میں مر جائے گا کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی کیسے آ گئی۔ یعنی کہ وہ ابھی ہم لوگوں نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے، اس میں ہم لوگوں نے یہی بولا کہ حاسد شخص جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا ناشکرا ہوتا ہے، وہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ ان سمری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پوائنٹس کی بنیاد پر ہم یہ چیز جانچ سکتے ہیں کہ کون جو ہے وہ حاسد ہے، کون جو ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسد کر رہا ہے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھیں کہ کون جو ہے وہ ہمارے ساتھ حسد کر رہا ہے، ہم اپنے آپ کی بھی جو ہے وہ پڑتال کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آیا کہ ہم تو کسی کے ساتھ حسد نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ جو وہ دل میں بغض تو نہیں رکھ رہے۔ تو اس کے لیے جو 1-2 ٹرک ہے جو اکثر میں یوز کرتا ہوں، وہ یہ یوز کرتا ہوں کہ یار اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشی دی ہے تو کیا اس کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، اس کو کیا ہمیں مبارکباد لکھتے ہوئے کوئی دکھ تو نہیں ہوتا، کیا اس کو ساتھ جو وہ پراپر جو ہے وہ چلتے ہیں، اس کو مبارکباد دینے کے لیے ہم پہنچتے ہیں، کیا اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، کیا ہمارا دل غمگین تو نہیں ہو جاتا؟ اگر تو آپ لوگوں کا دل غمگین ہوتا تو آپ لوگ اپنی فکر کریں کہ یار میں کسی کی خوشی میں اگر خوش نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ فلسفہ ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو خود کو جانچنے کی بہت بڑی جو ہے یہ وجہ ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیں کہ لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خوشی دیتا ہے تو اس کو مبارکباد دینے میں ہچکچائیں نہ، اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، یہی آپ کی جو ہے وہ بڑا پن ہے، اور اسی طریقے سے ہی آپ جو ہے وہ حسد سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر شادی وغیرہ میں جو ہے وہ اکثر رشتہ داروں کو جب انوائٹ کیا جاتا ہے تو اکثر رشتہ دار جو ہے وہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ دعوت نامہ نہیں دیا گیا، یا ہمیں بہت لیٹ بتایا گیا، یا یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے جی دعوت نامہ دینے کا۔ مطلب کہ وہ جو ہے وہ بھی ایک حسد کی ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ٹائپ ہے، جس میں جو ہے وہ ہم رشتہ داروں سے جو ہے وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی دعوت دی ہے تو ہم جو ہے وہ اچھی دلی سے جو ہے وہ اس کی دعوت میں جو ہے وہ شرکت کریں اور اس کی خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالا کریں۔ مطلب کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسد نہ کریں، اور ہمارے دل میں آنے والی جتنی بھی ریزنز ہیں کہ یار وہ اس وجہ سے وہ ہماری طرف نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں، بھئی آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر ان کے بلانے پہ جو ہے وہ آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ میں اور ان میں دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر تو اس نے غلط کیا تو آپ نے بھی آگے سے غلط کر دیا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور حسد سے پاک جو ہے وہ زندگی اگر ہم رکھیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ رہ سکتا ہے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اور اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے دل کو جو ہے وہ پاک صاف رکھا تھا، میں نے لوگوں کے آپ کی مخلوق کے ساتھ میں نے حسد نہیں کیا تھا، آپ کی جو آپ کی جتنا آپ نے مجھے دیا میں اس پر خوش تھا، جو آپ نے دوسروں کو دیا میں اس پر بھی خوش تھا، میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ نہیں ہے آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میری جو ہے وہ بخشش نہ ہو سکے۔ تو دوستو لاسٹ پہ یہی کہوں گا کہ کسی کے ساتھ حسد نہ رکھیں، محبتیں بانٹیں اور دنیا کو خوش رکھیں، سب سے پہلے خود کو خوش رکھیں اور یہ جو دل ہے اس کو صاف رکھیں۔